تو میں نے کہا تھا کہ ایک عجب سوگ ہے اور غم ہے جہاں پر ہم ہیں۔ ایک عجب سوگ ہے اور غم ہے جہاں پر ہم ہیں۔ ہم ہیں محزون بھی، مغموم بھی اور افسردہ بھی۔ ایک جلو ہوگا صحابہ کا جہاں وہ ہوں گے، ایک جلو ہوگا صحابہ کا جہاں وہ ہوں گے۔ رحمت فخر دو عالم کی معیت ہوگی، رحمت فخر دو عالم کی معیت ہوگی۔ قدسی انفاس کی ایک بھیڑ وہاں پر ہوگی، قدسی انفاس کی ایک بھیڑ وہاں پر ہوگی۔ وہ جہاں پر ہے وہاں جشن کا سما ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ابھی میں آ رہا تھا جب راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج عجیب بات ہے کہ اکثر حضرت یہاں جب مولانا کی آمد ہوتی تھی تو ہم یہاں آتے تھے تو ملاقات کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی، لیکن آج اسی مجلس میں ہم لوگ سو پا رہے ہیں۔ میں نے دو تین شعر کہے تھے راستے میں کہ ایک یہ کیفیت ہے جو جہاں ہم ہیں، اور ایک وہ کیفیت ہے کہ جہاں حضرت اس وقت موجود ہے۔ یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک عجب سوگ ہے اور غم ہے جہاں پر ہم ہیں۔ ایک عجب سوگ ہے اور غم ہے جہاں پر ہم ہیں۔ ہم ہیں محزون بھی، مغموم بھی اور افسردہ بھی۔ ایک جلو ہوگا صحابہ کا جہاں وہ ہوں گے، ایک جلو ہوگا صحابہ کا جہاں وہ ہوں گے۔ رحمت فخر دو عالم کی معیت ہوگی، رحمت فخر دو عالم کی معیت ہوگی۔ قدسی انفاس کی ایک بھیڑ وہاں پر ہوگی، قدسی انفاس کی ایک بھیڑ وہاں پر ہوگی۔ وہ جہاں پر ہے وہاں جشن کا سما ہوگا، وہ جہاں پر ہے وہاں جشن کا سما ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ آج ہم بڑے مغموم ہیں، بڑی طبیعت بڑی افسردہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں مولانا طاہر الرحمن صاحب کا اور شمس میاں کا۔ انہوں نے آج یہ کم سے کم ہمیں اتنا موقع فراہم کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنا غم غلط کر سکیں۔ اصل میں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کی جو شخصیت ہے اس کو صرف ہم ان چند 5 سال 8 سال 10 سال کے کینوس پر نہیں سمجھ سکتے۔ مدح صحابہ کا جو ایک مشن تھا، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کی تاریخ پر مجھ سے زیادہ نظر ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن تحریک خلافت جب وہ 1930 والا جو ایرا تھا اور جو دور تھا، اسی وقت ایک اس کے پیرلل یا یوں کہیے کہ اس کے مساوی ایک اور تحریک تھی جو تحریک مدح صحابہ کی تھی۔ خاص طور سے اودھ کی سرزمین ہے لکھنؤ جس کو کہتے ہیں، یہاں سے حضرت کا تعلق تھا۔ وہاں چونکہ ریاستی جو مذہب تھا وہ شیعت تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کی جاتی تھی، اور سڑکوں پر جلوس نکالے جاتے تھے جو محرم میں نکلتے ہیں، آج بھی نکلتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی جو ایک حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا، جب فتنے نکلیں گے، اذا ظہرت الفتن فلیظہر العالم علمہ، سو عالم کے اوپر فرض ہوگا کہ اپنے علم کو باہر نکالے، اس کا اظہار کرے، گویا اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
مدح صحابہ کی فرضیت کا اور اس کے وجوب کا فتویٰ دیا تھا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اور آپ کی سرپرستی میں ان اجلاس کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ کا کوئی ایک ایسا بڑا عالم آپ نہیں بتا سکتے جس نے مدح صحابہ کے اس جلوس میں یا ان کے ان جلسوں میں شرکت نہ کی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی اسی خانوادے سے، حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1931 میں اسی مدح صحابہ کے عنوان کو آگے بڑھایا اور دارالمبلغین قائم کیا۔ یہ اسی راستے پر تھا جس راستے پر عزاداری کا جلوس گزرتا تھا، تاکہ اسی عزاداری کے راستے میں اس فرضیت کی تکمیل کی جائے جس کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ اور مکے میں آپ کو معلوم ہوگا، یہاں تمام سیرت کے جاننے والے موجود ہیں لوگ، کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کچھ ہجو کہی گئی اشعار میں۔ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مسجد نبوی میں سب کو جمع فرمایا اور حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان منبر پر آؤ اور اس ہجو کا جواب دو، تم مدح رسول اور مدح صحابہ بیان کرو۔ تو یاد رکھیے گا، جب صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کی جائے تو آپ کے اوپر ناموں سے صحابہ کا ذکر واجب ہوتا ہے، اور جس انداز میں طعن کیا جائے اسی انداز میں واجب ہوتا ہے۔ اگر اشعار میں کیا گیا ہے تو آپ اشعار میں مدح صحابہ کیجیے، اور اگر تقریر میں اور خطاب میں کیا گیا ہے تو آپ کے اوپر خطاب اور تقریر واجب ہے۔ یہ امت کا مصدقہ فیصلہ ہے۔ اسی کی دارالمبلغین جو ہے اسی کی بنیاد ڈالی گئی، اور حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی 1947 کی پیدائش ہے، اور جب آپ کی عمر 19 بلکہ 20ویں سال میں آپ داخل ہوئے تھے، آپ نے پہلی بار تقریر فرمائی تھی دارالمبلغین کے سامنے۔ وہ جو مدح صحابہ کے جلسے میں 20 سال کی عمر میں حضرت کے اندر عجیب اللہ نے فن دیا تھا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدرسہ فرقانیہ کی ابتدا اور مظاہر سہارنپور کا زہد تقوی، دارالعلوم دیوبند کی شجاعت، حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی صاحب کی وہ ریاضت، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کا وہ جو ان کے ساتھ رہا، اور لکھنؤ کی نزاکت، اگر ان سب کا عطر بنا دیا جائے تو ایک شخص عبدالعلیم فاروقی ہر میدان میں آپ دیکھیں حضرت کی جو صلاحیت ہے، جس کا بھی ذکر کیا ان سب ہمارے احباب نے، بڑوں نے ہمارے، یقینی بات ہے کہ حضرت ایک ایسا عطر تھے، مجموعہ تھے آپ کے دریا، آپ ان کے کسی بھی پہلو کو آپ نہیں بھول سکتے، کسی بھی پہلو کو نہیں، ان کا ہر پہلو حشق پہلو ہے حضرت کی شخص تھی، بڑی محبت فرماتے تھے مجھ سے، خاص طور سے جیسے کہ مولانا نے بھی کہا 2004 میں عجیب، میں زیادہ بات میں طویل نہیں کروں گا، لیکن میں بتاؤں کہ دوحہ قطر سے حضرت کا کیسے تعلق ہوا، چونکہ مجھ سے حضرت کے بڑے 1994-95 سے میرا تعلق تھا حضرت سے۔ تو 2004 میں حضرت کا فون آیا کہ بھائی مولوی ندیم ہم لندن جا رہے ہیں اور ہمارا 10 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے دوحہ قطر میں، تو کیا ملاقات کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ حکم فرمائیں تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا کہ ایام تھے، حضرت چونکہ رمضان میں جایا کرتے تھے ہر سال لندن، وہاں حضرت کے درس ہوتے تھے، تفسیر قرآن ہوتا تھا خاص طور سے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں جب مجھے معلوم ہوا تو ایک ہمارے دوست کے ساتھ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے، پرانا جو مطار جو ہوتا تھا وہاں پر۔ اس وقت اتنی سختیاں نہیں تھیں، سہولتیں تھیں، باہر ہی جوازات کا ایک کاؤنٹر ہوتا تھا۔ میں فجر کے بعد غالباً صبح مولانا کی 4 بجے فلائٹ آ گئی تھی لندن جانے والی، اور 2 بجے ان کی واپسی، یہاں سے لندن کی روانگی تھی۔ تو جب میں وہاں پہنچا میں نے کہا ذرا معلومات کی جائے جوازات والوں سے کہ بھئی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ حضرت کا تعلق دوحہ قطر سے ہونا تھا۔ اتفاق سے جو مکتب وزیر میں ہمارے یہاں ایک آفیسر تھا عبداللہ دخیل دوسری، اس کا ٹرانسفر جب انہی دنوں میں مطار ہو گیا تھا، وہ ہمارا دوست بھی تھا اتفاق سے۔ تو وہ مجھے کاؤنٹر پر نظر آیا، جا کے الیکس نے پوچھا ہاں کیسے سید؟ میں نے کہا بھائی ایسے ایسے ہمارے شیخ الجامعہ ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں اور 12 گھنٹے کا ان کا ٹرانزٹ ہے، 10 گھنٹے کا، سو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی
کچھ وقت ہمیں دلوا دیا جائے اور ہم ان کو باہر لے لیں. کہنے لگے تو محال ہے. میں نے کہا بھائی کچھ طریقہ ہو سکتا ہے. بولے ان کی پاسپورٹ کاپی مجھے بتاؤ کیا ہے. اتفاق سے حضرت نے مجھے جو ہے وہ پاسپورٹ کاپی فیکس میرے پاس آ گیا تھا. میں نے ان کو دکھائی تو اس نے کہا کہ ایک کام کر سکتے ہیں, تم کسی دوحہ قطر میں کسی شخص کو لے آؤ جس کے پاسپورٹ پہ فاروقی لکھا ہوا ہو تو میں ان کو باہر نکالوں. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ رمضان میں فجر کے بعد کون کس کو ڈھونڈے ہم کہ جس کے نام میں فاروقی لکھا ہوا ہو. تو اتفاق سے پھر حضرت کا دوبارہ کال آیا اندر سے, انہوں نے لوکل کال کیا مجھے. میں نے کہا حضرت ایک بات بتائیے, کوئی آپ کے عزیز و اقارب میں یہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا غالباً میں اگر صحیح یاد ہے مجھے ریحان صاحب ہے وہ یہاں پر امام ہے یا مؤذن ہے, وہ لکھنؤ سے تھے. اچھا, تو وہ حضرت کے کچھ عزیز ہیں, بھانجے ہیں غالباً رشتے کے, اور ان کے نام میں کہیں فاروقی. تو اس نے فرمایا کہ بھائی وہ ہمارے بھانجے ہیں, ان سے بات کر لیجیے, ہو سکتا ہے ان سے کوئی مسئلہ ہو جائے. تو وہیں وہ تحصیل کے بیک سائڈ میں مطار میں ہی وہ مؤذن ہوا کرتے تھے. جا کے ان کو اٹھایا گیا, آدھا گھنٹے میں اگر نکل کے آئے بہرحال ان سے ہم نے کہا کہ ادھر چلیے, ایسے ایسے آپ کے ماموں جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کو نکالنا ہے. تو بڑا تاریخی واقعہ رہا. بہرحال ان کو ہم لے کے گئے, پھر ان کی پاسپورٹ کاپی جمع ہوئی اور 3 دن کا حضرت کو ویزا انہوں نے اسٹیمپ کر کے دیا عبداللہ دفیر نے. اور پھر اچھا وہ چونکہ سامان کا بھی پروسیس ہوتا ہے, وہ لندن کے لیے ان کا سامان ڈپارچر میں چلا گیا تھا, تو مغادرون سے پھر ان کا سامان جو ہے لایا گیا, اس میں بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا. لیکن بہرحال وہ سرکاری طور پر بالکل 5 دن کا ویزا ان کو ملا اور وہ آگے حضرت پھر میرے گھر پہ ہی رہے. اور پھر مسجد بخاری میں حضرت کا پہلا پروگرام ہوا. اور تو اتنا وہ ایک سفر حضرت کا. اس کے بعد تو حضرت کے اسفار رہے اور پھر مفتی رضی صاحب کی آمد ہوئی. تو بڑی محبت فرماتے تھے دوحہ قطر والوں سے. تو میں بتا رہا تھا اس وقت, چونکہ یہ بات تو آگے نکل گئی, میں اخیر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دارالمبلغین میں جس وقت 20 سال کی عمر میں حضرت مولانا نے تقریر کی ہے, اتنا جوشیلا بیان تھا حضرت مولانا کا کہ اس مجلس میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی, اور حضرت مولانا عبدالاول صاحب, حضرت مولانا عبدالحلیم جونپوری, علامہ صدیق باندھی صاحب, یہ تمام اکابرین موجود تھے اس وقت. اور وہ 19 سال کی عمر کا خطاب اور 20 سال کی عمر کا خطاب وہ تھا جس نے آج تک حضرت کی شخصیت کو ہمارے اندر زندہ رکھا ہے, اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک زندہ. بہرحال موت اس کی ہے, کرے جس کا زمانہ افسوس. کسی نے شعر کہا تھا بڑا اچھا کہ موت اس کی ہے, کرے جس کا زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. تو بہرحال کل من علیہا فان, حضرت کا ایک تعلق رہا, اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جانشینی کے لیے جو ان کا خانوادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور اس خانوادے نے بڑی خدمت کی ہے. ناموس صحابہ پر جو کام اس خانوادے نے کر دیا, مجھے نہیں لگتا کہ کسی خانوادے کو اللہ تعالیٰ دوبارہ شاید اتنا نوازیں گے جتنا اس خانوادے کو اللہ نے نوازا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں کیسے کیسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں دیندار, اور کیسے کیسے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی خانوادے کے اسی چشم و چراغ کو یاد کر رہے ہیں جس کو ہم مولانا عبدالعلیم فاروقی کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. حضرت نے جو چراغ جلائے اور حضرت نے جو نشان چھوڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے, ان پر چلنے کی توفیق دے. یہ دنیا ہے, آنی جانی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, لیکن بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں, بہتر اخلاق وہی ہوتے ہیں جو اپنے اسلاف کے نام کو زندہ رکھتے ہیں, ان کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے ہی اخلاق کے اندر رکھے کہ ہم اپنے اسلاف کا نام زندہ رکھ سکیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.